فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کی بڑی تاکید کا حکم فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُعَخِّرُوا، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ صحابہ کرام کو بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی آواز پشت رکھنے کا حکم دیا ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق اصوات النبی ولا تجہروا لہ بالقول، ترجمہ سماعت کریں، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور عمل کے برباد ہو جانے کا شعور تک نہ ہو جائے۔ جس طرح تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا حکم ہے، اسی طرح آپ پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ادب و احترام ضروری ہے۔ اور سلام کی اہمیت کے متعلق قرآن حکیم میں کئی واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر پر سلام بھیجا ہے۔ ایسی کئی آیت کریمہ سے سلام کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ میلاد یحییٰ پر سلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن، ان کے وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرما وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ ان آیت کریمہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ایام ولادت اور وفات پر سلام کے تناظر میں حضور علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر سلام پڑھنے کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہوئے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو پیغمبروں پر۔ اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی حمد اور اپنے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم فرمایا۔ قرآن میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ قرآن حکیم نے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ اور سنت بیان فرمائی ہے اور اپنے پاس بحر ملاقات آنے والے ہر فرد کو سلام کہتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائے تم پر سلام ہو۔ اور پھر قرآن نے کہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کیا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَاجِلُونَ، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا اور ابراہیم نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کے گھروں میں داخل ہونے پر سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تسنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو
اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ اور پھر قرآن میں فرما وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكًا طَيِّبَةً، پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ لیلۃ القدر میں جب جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے جلوے میں سطح زمین پر نزول کرتے ہیں تو طلوع فجر تک ان کا سلسلہ سلام جاری رہتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں فرشتے روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ جب اہل ایمان میدان محشر میں ان کی آمد ہوگی تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں ان کی آپس میں ملاقات اللہ کی طرف سے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے سلام قول من رب رحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اس سے ملیں گے ان کی ملاقات کا تحفہ بھی سلام پر ہوگا۔ جب اللہ سے ملاقات اور دیدار الہی کے لیے انہیں بلایا جائے گا اس دن سلام کا خاص تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا۔ یہ سلام لمحات وصل کا خصوصی تحفہ ہوگا۔ اللہ بزرگوں برتر نے اپنے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجنے کو بہت اہمیت دی ہے، اور قیامت کے دن جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں پر ان کا استقبال اللہ رب العزت کی طرف سے کلمات سلام سے کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اہل جنت کو پکاریں گے تم پر سلامتی ہو۔ اور قرآن میں فرما جنات عدن يدخلونها ومن اصلح من آبائهم، سورہ رعد میں ہے آیت کریمہ، جہاں سدا بہار باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے اور انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلہ میں، پس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ اور پھر قرآن میں پھر ایک آیت کریمہ سورہ نحل میں ہے، اس کا ترجمہ سنیں، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں پاکیزہ اور خوش کرم ہو، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صلاح کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرما فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمن کی جانب سے سلام ہے۔ اس مضمون سے جس کی وضاحت مقصود ہے، جس نقطے پر غور کیا کرنا مطلب ہے، سلام کی اہمیت اور خصوصیت سے متعلق ہے۔ سلام کو عام کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ کی سنت ہے۔ شب قدر میں آسمانوں کی بلندیوں سے فرشتوں کو روئے زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ مومنین مقبولان الہی کو جنت میں داخلہ سلام سے ہوگا، اور خدا کا دیدار بھی سلام سے کیا جائے گا، نیکوکار بندوں کا استقبال بھی سلام کے تحفے سے لیا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول رہا ہے اپنی ولادت کے دن کے حوالے سے ان کی زبانوں پر قرآن حکیم کے ارشاد کے مطابق وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ کے کلمات ہیں۔ یہ ارشاد خداوندی سلام کے خصوصی اہمیت اور معنیت پر دلالت کرتا ہے، اور قرآن حکیم کے مندرجہ ذیل آیت جو میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک
اللہ اس کے سب فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اہل ایمان کے نام پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے صلاۃ و سلام پر فرق اور امتیاز کیا ہے۔ بعض لوگ سلام کے تصور یا سلام کے جداگانہ تشخص پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلام پہلے ہی سلام درود سلام ابراہیم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کا ترجمہ ہے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، تو بے شک تو سراپا ہوا بزرگ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ نماز میں جب درود و سلام نبی پر بھیج رہے ہیں، ہم اور آپ نماز میں درود و سلام نبی کی آل پر بھیج رہے ہیں، جب ہم اور آپ نماز میں درود نبی کی آل پر بھیج رہے ہیں، امت پر بھیج رہے ہیں، جو عمل نماز میں جائز ہو جائے نماز کے باہر ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیانوں، جب ہم نماز میں درود نبی پر بھی بھیج رہے ہیں، نبی کی آل پر بھی بھیج رہے ہیں، امت پر بھی بھیج رہے ہیں، تو نماز کے باہر بھی نبی پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے اور ان کی آل پر بھی درود و سلام بھیجنا ہے۔ اس لیے آیت میں فرمایا گیا صلو علیہ، تم پر درود بھیجا کرو، وسلمو تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، درود و سلام کی فضیلت اتنی آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص بدکار تھا، گناہگار تھا، سیاہکار تھا۔ اس کی وہ جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے مزار کو، لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ نبی علیہ السلام، ایک بندہ ایسا ہے اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کوڑے کچرے میں پھینک دیا گیا ہے، اے موسیٰ تم اس لاش کو اٹھاؤ، نہلا دھلا کر کفن پہنا کر اسے اچھی طریقے سے دفن کر دو۔ موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا، یہ تو گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے پھینک دیا ہے، اب اس کو لانے کا حکم دیا گیا، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ تو گناہگار تھا، بدکار تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ عمل یہ تھا، جب بھی وہ توریت شریف پڑھتا تھا، جہاں بھی نام محمد آتا تھا تو نام محمد جب کہیں بھی اس نے لیا کرتا تھا، نام محمد جیسے ہی زبان پر لیتا تو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو لیتا، چوم لیتا تھا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو وہ مر گیا، کوڑے کچرے میں اس کی لاش کو پھینکی گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ موسیٰ اس کی لاش کو نکالو، کوڑے کچرے سے باہر نکال کر نہلا دھلا کر اسے کفن پہنا کر بخشا دو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک بندہ گناہگار، بدکار، سیاہکار، صرف اور صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر چوم لے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ ہم اور آپ نبی کی امت ہیں، ہم اور آپ نبی کی امت ہیں، ہم اور آپ نبی کی امت ہو کر دنیا میں نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، یقیناً ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک اللہ۔ درود و سلام پڑھتے رہیں گے جب تک اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر حال میں درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنے دیں، اور قرآن میں بھی درود و سلام پڑھنے کا صرف اور حکم دیا ہے تو صرف ایمان والوں کو دیا ہے۔ اب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اور قرآن بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب جو ایمان والے ہیں وہ نبی پر خوب درود و سلام بھیجیں گے، اور جو بے ایمان والے ہیں وہ نبی پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا کر لیں سنت ادا کر لیں۔